السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ناظرین ان سے گفتگو کریں گے مختلف موضوعات، جن میں سب سے اول جو ذکر ہوگا وہ بانی متحدہ ایم کیو انٹرنیشنل کے قائد اور بانی الطاف حسین صاحب کا یہاں ذکر کریں گے، ان سے جڑے معاملات پر گفتگو کریں گے۔ فاروق ستار صاحب کے ایک بہت ہی دھماکہ دھار بیان پر بات کریں گے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے معاملات پر بھی گفتگو کریں گے۔ جاوید شاہ صاحب، سب سے پہلے ہم الطاف حسین صاحب کا ذکر کریں گے۔ الطاف حسین صاحب جنہوں نے ابھی اے پی ایم ایس او کی یوم تاسیس کے موقع پر بہت ہی دھواں دھار خطاب کیا ہے موجود لوگوں سے، تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ فوج تو ہر ملک کی ضرورت ہے، اور میں بھی فوج کا قطعی خلاف نہیں ہوں میں فوج کے، مگر جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں یا باقی معاملات میں، جو ہے میں اس کے قطعی خلاف ہوں، اور اس کا پس منظر ذرا آپ اگر بیان فرمائیں۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب تو جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان کے اندر جو اس وقت تمام سیاستداں ہیں، جس میں بشمول عمران خان، وہ بھی یہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اور ان کی جدوجہد بھی کسی حد تک مماثلت رکھتی ہے ان کی اس بیانات سے۔ اب آپ آرمی کو اس طرح کے بیانات سے، ان چیزوں سے آپ دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ یہ بیان تو دے سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کون سا ایسا یعنی کہ سیاسی پارٹی ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر کہتے سب یہی ہیں کہ آرمی کو کہ جناب آپ اس میں سیاست میں ملوث نہ ہوں، سیاست میں حصہ نہ لیں۔ اب میں اگر ماضی میں جاؤں تو اس حوالے سے فوج کو سیاست میں لانے والے، پھر یہی کہا جاتا ہے کہ سیاستداں ہی تو ہیں، کون ہے جی لانے والا؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ ایم کیو جب بنی الطاف حسین کی پارٹی ایم کیو بنی، تو کیا فوج اس میں انوالو نہیں تھی؟ کیا ضیاء الحق انوالو نہیں تھے اس میں؟ تو اس وقت آپ نے فوج سے جو مدد لی، آپ اس شہر کے اندر جو چاہتے تھے کر لیتے تھے، کیوں آج نہیں کر سک رہے ہیں آپ شہر میں؟ آج کوئی سیاسی جماعت ایم کیو پاکستان بھی کیوں نہیں کر سک رہی یہ سب چیزیں؟ آج جی ہاں، آپ نے اس زمانے میں جو کیا، آپ تھانے، پولیس، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آپ کا حکم نہیں چلتا تھا۔ اگر وہ آپ کو یہ کہتے آپ کے تھانے دار یہ کر رہا ہے، تو تھانے دار بولتا تھا پہلے سیکٹر انچارج کے پاس جاؤ، پھر بعد میں میرے پاس آنا، چوری اگر ہوئی، کوئی بات ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں تو آپ کا فوج جی آپ سے نرم رویہ اس زمانے میں اختیار رکھتی تھی، نرم رویہ رکھتی تھی۔ ضیاء الحق کو ایک پلاننگ کے تحت یہاں ایک جماعت قائم کرنی تھی، کہ JUI جماعت اسلامی قومی اتحاد نے وہ اتنی تحریکیں چلائی تھیں پاکستان میں کہ پاکستان کی ابتر صورتحال ہو گئی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی اس طرح عروج پہ ہے۔ تو یہ توڑ کے لیے ایم کیو زمانے میں آئی تھی، سیاسی لوگ کہتے ہیں اس حوالے سے، سیاسی مبصرین۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی ایک زمانے کی طاقت کا ذکر کیا، جو الطاف حسین صاحب کا پاکستان میں سکہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر تو قائم ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے طاقتور نیٹ ورک اب موجود نہیں ہے، اور اس طرح سے ہر حکم ان کا جو ہے وہ اس کو نہیں وہ کیا جاتا۔ تو جاوید شاہ صاحب، ابھی ایک یوٹیوب پروگرام کے اندر ہی گفتگو کرتے ہوئے ایک ایم کیو ایم کے سابق رہنما نے جو ہے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ایم کیو ایم تھی ایک زمانے میں، آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو جاوید صاحب، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ ایم کیو ایم اپنے ایک وقت ایسا ایم کیو ایم کے پاس تھا، 2002 سے 2008 2010 تک کا وہ دور تھا، کہ جب ایم کیو ایم حقیقتاً جو ہے وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقت رکھتی تھی؟ بالکل، اس بات میں جو بھی رہنما تھے انہوں نے جو بیان دیا، تو یہ حقیقت ہے۔ وزیر اعظم 10 چکر لگا دیتے تھے کراچی میں، جب ایم کیو اعلان کرتی تھی کل ہڑتال ہے فلانے معاملے پہ، تو وزیر اعظم 10 چکر لگا لیتے تھے، یا ان کا نمائندہ آ جاتا تھا، جی ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ رحمان ملک کی، جو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ماضی میں گزرے، اب تو زمین میں چلے گئے، وہ تو وہ کتنے چکر لگاتے تھے؟ یعنی کہ زرداری صاحب کا خاصم خاص تھے، بے نظیر کے خاصم خاص تھے۔ جی رحمان ملک صاحب، بعض مرتبہ تو ایم کیو مطالبہ کرتی تھی وزیر اعظم جب تک خود نہیں آئیں گے ہم یہ بات نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم بھی آ جاتا تھا۔ جی تو یہ باتیں حقیقت ہیں، مگر یہ طاقت عوامی طاقت تھی،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج وہ عوامی طاقت کہاں ہے؟ آج عوامی طاقت اگر آپ کہتے ہیں اعلان کر دیں کہ بھائی جناب روڈ پہ نکل جاؤ اور تمام بلاک کر دو، مجھے نہیں آنے دیا جا رہا، تو عوام کیا اٹھ جائے گی؟ نہیں اٹھے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پہ جو یہ الزام لگتا ہے اس میں صداقت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنی پارٹیاں یہاں تیار یعنی کی یا بنائیں، ان میں یا کچھ ان کو نرم رویہ ان کے لیے رکھا یا کسی طرح آنکھ بند کر لی انہوں نے کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بننے دو، وہ ان کے گلے پڑ گئیں۔ جیسے پی ٹی آئی آج گلے پڑی ہے، اسی طریقے سے پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام سے لے کے باجوہ تک کا جو سفر ہے، اور یعنی کہ حمید گل سے لے کے میں تو کہوں گا، تو آج ایم کیو کا بھی ایک عروج تھا۔ ایم کیو کا وزیر اعظم 90 کے چکر لگاتے تھے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، نواز شریف کوئی بھی نہیں۔ اب یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ان کی اپنی غلطیوں سے ہوئی، اپنی غلطیوں کا بھی ان کو وہ احاطہ کرنا چاہیے۔ جاوید صاحب، فاروق ستار صاحب کا ذکر کروں گا، ایم کیو ایم کے سینئر ترین رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے ڈومیسائل پر اور یہاں کے وسائل پر سب سے پہلا حق جس کے والد کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے اس کا ہے، ان تعلق اس شہر سے نہیں ہے، کسی اور پاکستان کے علاقے سے ہے، تو اس کا قطعی پہلا حق نہیں بنتا کراچی کے ڈومیسائل اور پی آر سی پر۔ یہ عدلیہ کے میں جو فیصلہ اسی طریقے سے جاوید شاہ صاحب اسی پریس کانفرنس میں سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ہے گفتگو کرتے ہوئے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام صنعتیں، بینک، اسکول، کالج اور شپنگ کمپنیاں اور تمام معاملات کو فیوڈلائز انہوں نے الزام لگایا کہ کر دیا اور قومیانے کے بجائے اسے ہتھیا لیا۔ آپ جاوید صاحب یہ بیانات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بیان کے بعد جو ہے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ آمنے سامنے آ کر ایک دفعہ پھر کھڑی ہو گئی ہے۔ اصل میں اس چیز پہ تو نیشنلائز جو کرنے پہ تو بڑی تنقید ہوتی ہے۔ پاکستان میں 22 خاندان کی ہزارہ داری تھی ایک زمانے میں، بڑے بڑے خاندان تھے، ان کی فیکٹریز تھی۔ بھٹو صاحب نے عوامی حکومت لے کے آئے تھے تو وہ مزدور کو اس کا حق دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے نیشنلائز کر دے گی۔ اب نیشنلائز انہوں نے قومیہ لیا ان کو، یعنی کہ اداروں کو حکومت نے۔ اب حکومت میں یعنی کہ کرپشن پہ قابو نہیں پا سکے، آنے والے دنوں میں کرپشن ہے اقتدار میں تو انہوں نے ان اداروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں کچھ حد تک خالد مقبول کی بات میں بھی صداقت ہے، تباہ ہوئے، مگر بعد میں ان فیصلوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جو فیصلے کر لیے وہ اس وقت کے وقت کی ضرورت تھے، آپ اس کو بعد میں تبدیل کر لیتے۔ آپ کی نئی جو حکومتیں بنی جن کے ساتھ ایم کیو ایم رہی مسلسل، ہر حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم جو تھی، آج آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو 25 سال سے یا اس سے زیادہ اقتدار میں رہی ہے، اس سے کم اپوزیشن میں رہی ہے، ہمیشہ اقتدار میں 25 سال۔ تو یہ 25 سال اقتدار میں مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے یہ لوگ، تو ان کے ساتھ یہ اپنے مطالبات رکھواتے، کوٹا سسٹم ختم کرا دیتے، جو کمیائی گئی صنعتیں ان کو واپس اداروں کو دے دیتے، جو مالکان کو، اور میں سمجھتا ہوں دے بھی دیا ہے، نئے ادارے قائم بھی ہو گئے، وہ چیزیں ختم بھی ہو گئے، نقصان ہوا تھا اس سے کرپشن کی جو حوالے سے۔ جاوید صاحب، ابھی آپ کوٹا سسٹم کا ذکر کر رہے تھے، اس سلسلے میں جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان پیپل پارٹی ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور شدید الزام تراشیوں کا سلسلہ جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے، دونوں طرف کے جو رہنما نور کشتی والا معاملہ لگ رہا ہے آپ کو یہ عوام کو دکھانے کے لیے، اور بیک اسٹیج کچھ اور معاملہ ہے یا پھر کچھ سنجیدہ معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نجیل میمن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ سے جو وزیر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس رویے اور اس بیان پر جو انہوں نے قائد عوام جو ہے ان کے خلاف جو بیان دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں، اس پر جو ہے وہ معافی مانگے باقاعدہ۔ آپ کیسے دیکھیں؟ یہ اصل میں ایک تواتر کے ساتھ بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں اور ہم نے یہ سنا، مگر اس حوالے سے یہ کشیدگی اتنی رہے گی کہ حکومت قائم رہے، کیونکہ حکومت میں تینوں جماعتیں شامل ہیں، یہ لوگ بڑی جماعتیں ہیں ایم کیو ایم پاکستان، اب کافی نشستیں انہوں نے جیتی ہیں، تو اسی طریقے سے یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں یہ، اب ان کو اگر اختلافات کرانا ہوگا، حکومت کو ڈسیبل کرنا ہوگا، تو کوئی اس میں کوشش کرے گا کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سے لڑا دے، پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے لڑا دے،
تو اگر کوئی ڈسیبل کرنا چاہے گا، آپ یہ دیکھیں پس منظر میں، جو کوئی ڈسیبل کرنا چاہتا ہے اگر حکومت کو، تو وہ ڈسیبل کرنے حکومت کو کوئی نہیں چاہتا، موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی۔ اب اگر جو تواتر کے ساتھ کچھ ایسے عناصر پاکستان میں یہ بیانات بازی کر رہے ہیں کہ ستمبر میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی آ جائے حکومت میں، مگر ایسا امکان جس کے بظاہر ظاہر نہیں ہو رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسی حکومت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آخر میں آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔